علیکم، میں امداد سومرو۔ پاک فوج میں تقرر اور تبادلے ہوئے، تقرر اور تبادلوں کے بعد ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور اس نوٹیفیکیشن کو لے کر ایک طوفان سا کھڑا ہوا ہے ملک میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ہر طرف جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کو دسمبر تک ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہ رہے تھے، آرمی چیف نہیں چاہتے تھے کہ وہ رہیں، ان کا تبادلہ چاہتے تھے، ان کے درمیان مشاورت یہ وہ سارا چلتی رہی۔ اور پھر دسمبر میں نواز شریف صاحب کے متعلق بھی مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی دسمبر میں آئیں گے، تو مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ دسمبر میں آرمی چیف چاہ رہے تھے کہ دسمبر تک یہ نہ رہیں اور ان کا تبادلہ کر دیا جائے ڈی جی آئی ایس آئی کا، اور عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی دسمبر تک رہیں۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو بتائی جا رہی ہے، جس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر وہ نوٹیفیکیشن روک دیا ہے، اب ٹھن گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ ایک معمول کے تقرر اور تبادلے ہوتے ہیں۔ میں نے ماضی میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، گزارش کی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے تقرر اور تبادلوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مطلب کوئی شور و غل نہیں ہوتا۔ آئی جی آئی جب بنی تھی نا، جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا، تو اس سے پہلے تک بھی کوئی مطلب اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ آئی ایس آئی کے مطلب اخبارات میں اب دیکھیں تو کتنی امپورٹنس ملتی تھی اس طرح کے تقرر و تبادلوں کو، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کو۔ لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک ماضی ہے، اسی وجہ سے جب یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر افواہیں بھی گردش کرتی ہیں، پھر سیاسی تھیریز بھی بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر عجیب و غریب قسم کی کیفیت بنتی ہے جو آج پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ لوگ فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، اب حکومت رہے گی نہیں رہے گی، حکومت چلی جائے گی، کیا ہوگا۔ اب سادہ سا ایک معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اختیار ہے، آئین پاکستان ان کو اختیار دیتا ہے کہ کیونکہ آئی ایس آئی سویلین ڈومین میں آتی ہے، آئی ایس آئی اس طرح فوج کے اس میں نہیں آتی، ان کے سربراہ جو آئی ایس آئی کے یا اس کے اندر موجود جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ فوج سے ضرور لیے جاتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم کے ماتحت ایک ادارہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا، جس کو بعد میں پھر اس وقت مسلم لیگ نون چودھری نثار علی خان صاحب تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی تو وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا واپس۔ تو بہرحال وہ یعنی وزیر اعظم کے ماتحت ادارہ ہے، تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو مقرر کریں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ فوج سے لگانا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ٹریڈیشنس یہ ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے تو ایک سابق افسر کو بھی لگا دیا تھا، حاضر سروس افسر نہیں لگائے تھے، تو بہرحال تو وہ وزیر اعظم صاحب 3 نام مانگتے ہیں، جس طرح آئی جی پولیس لگانا ہو تو اسی طرح 3 نام بھیج دیے جاتے اور 3 میں سے ایک وزیر اعظم صاحب وہاں سے بھیج دیتے۔ اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی کہ 3 نام جو ہے آرمی چیف صاحب بھیج دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، آپس میں مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کے بعد کسی ایک جنرل کا یا جو کوالیفائی کرتے ہیں جس عہدے کے افسر، ان کا تقرر ہو جاتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اختیار ہے۔ کور کمانڈر جو تبدیل ہوئے، وہ کور کمانڈر اختیار ہے، وہ کا ایک پریکٹس ہے ہمارے ہاں، وہ آرمی چیف لگاتے ہیں، تو وہ کیونکہ ٹوٹل دفاعی امور میں آتا ہے تو وہ وہاں پر زیادہ تر مشاورت وغیرہ کا اتنا نہیں ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اختیار تھا بہرحال، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی نہیں، میں اپنی مرضی کے، یعنی آصف غفور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ آصف غفور صاحب کو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لگائیں، لیکن اس کے بعد مشاورت ہوتی رہی، مشاورت کے بعد معاملہ طے ہو گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا نام جو ہو گیا تھا فائنلائز، اور پھر 2 دن پہلے 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر کے جتنے تقرر تبادلے ہوئے تھے ان میں ان کے بشمول ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور لگانے اور ان کی جگہ پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کا اس میں نوٹیفیکیشن نہیں، پریس ریلیز تھی آئی ایس آئی کی، آئی ایس آئی نے وہ جاری کی۔ ظاہر وزیر اعظم ہاؤس سے اس کا نوٹیفیکیشن آنا ہے، وہ رک گیا۔ اب وہ رکنے کے بعد پھر خبریں بہت سی چلی، اور خاص طور پر یہ معاملہ تب زیادہ اس کو ہوا ملی کہ جب آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی یعنی جن کا تبادلہ ہو چکا، ابھی وہ اپنا فیض حمید صاحب وہ وہاں موجود تھے، تو اس کو لے کر پھر یہ ہوا کہ جی وہ انہوں نے تبدیل کر لیا تھا تو وہ وہاں کیسے چلے گئے، یہ ہوا، ساری باتیں ہوئی۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وزیر داخلہ،
وہ آج جب میٹنگ سے نکلے تو وہ اس طرح حشاش بشاش بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو ان کی شکل دیکھ کر بھی لوگوں نے کہا کہ یار کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ شیخ صاحب سے پوچھا گیا، باقی چیزیں تو جس طرح وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ معاملات پر ڈسکس ہوئی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈی جی ISI نئے بیٹھے ہوئے تھے یا پرانے، تو انہوں نے کہا ابھی پنجابی میں کہا ابھی 8-10 دن لگیں گے۔ سارے ابھی 8-10 دن لگیں گے چارج لینے میں، ہینڈ اوور ٹیک اوور کرنے میں، چیزیں بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے کور کمانڈر کی ہو چاہے DG ISI کی۔ تو لیکن ظاہر ہے پاکستان کا ایک ماضی ہے، جیسے میں نے اختیار کی بات کی نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اختیار ہے کہ وہ لگا دیں DG ISI اپنی مرضی کا، جو آرمی چیف صاحب کہیں کہ یہ لگانے، وہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں لگانا، میں اور نام آتے ہیں تو پھر اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے۔ اختیار تو نواز شریف صاحب کا بھی تھا، نواز شریف صاحب کا اختیار تھا کہ وہ مشرف کو برطرف کر دیتے، انہوں نے کیا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو وہ بڑا لطیفہ بنا کے جی انہوں نے وہ لنڈے سے منگا کے فیتے شیتے یا وہ بلے شلے ان کو لگائے تھے، فل جنرل بنانے کی ترقی دے کر ان کو جب آرمی چیف مقرر کیا گیا، تعینات کیا گیا، تو نہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار تھا لیکن نہیں مانا گیا۔ اس وقت مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ ظاہر ہے اب تو آئین میں بھی بہت زیادہ سخت، 18ویں ترمیم کے بعد تو اب معاملات اور زیادہ کر دیے گئے ہیں، وہ سخت ہیں۔ پہلے مارشل لا لگ جاتا تھا، اب کہتے ہیں کہ نہیں لگے گا۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب، جو جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف، ان کے متعلق جو باتیں آتی ہیں کہ جی وہ جو تقریریں کرتے ہیں اپنے مختلف جو آرمی کے کورسز ہوتے ہیں یا جو تقریبات ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ جمہوریت کا درس دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جمہوری اداروں کے ماتحت رہ کر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم تو سویلین حکومت کی پالیسیز کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ میں صرف بات کر رہا تھا اختیار کی، کہ اختیار تو وزیر اعظم کا تھا، نواز شریف بھی وزیر اعظم ہی تھے، ان کا اختیار تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو برطرف کر دیتے، انہوں نے کر دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا تھا، پھر وہ برطرف ہو گئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب ایکسٹینشن دی تھی جنرل کیانی صاحب کو، تو اس پہ وہ ایک بنانا پروگرام چلتا تھا، وہ خالد بٹ اور کوئی اس طرح کے ایک اور وہ جو مزاحیہ پروگرام کرتے تھے، تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی بن کر وہ ایک انٹرویو دے رہا ہے بندہ، تو پوچھتا ہے گیلانی صاحب سے، یعنی ڈمی گیلانی صاحب کی جو ڈمی ہے، کہ جی آپ نے آدھی رات کو تقریر کیوں کر دی، یعنی ایکسٹینشن کے لیے اتنی جلدی کیا تھی، آپ نے آدھی رات کو تقریر کیوں کر دی؟ تو گیلانی صاحب بن کے کہتے ہیں کہ یار تقریر تو ایک ہی ہونی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کر دیں میں نے کر دی۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم جو ہے وہ تو چلے جاتے ہیں اندر اور پھر ایک تقریر بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج کل حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے جی ہم ایک صفحہ ہے مکمل، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جتنی سپورٹ فوج کی مجھے ہے ماضی کی کسی حکومت کو نہیں ہے، جس کو میں یہ کہتا رہا کہ عمران خان صاحب تو فوج کو الزام لگا رہے ہیں فوج پر کہ وہ ماضی کی جمہوری حکومتوں کو سپورٹ نہیں کرتے رہے یا ان کی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کرتے رہے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک صفحہ ہے میرا اور ایک صفحے پر ہیں، تو جتنی آج فوج کی سپورٹ ہے آج کی حکومت کو اتنی کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ جی میں کرپٹ نہیں ہوں، میری حکومت کرپٹ نہیں ہے۔ تو مطلب ایک چیز یہ ہے کہ معاملات اس نہج پر، یہ جو اگر ہم سازشی تھیریز پر یقین بھی کر لیں جو چل رہی ہیں، جو کل شام سے پرسوں سے جو مسلسل چل رہا ہے سلسلہ، کہ پہلے اپنا ٹویٹر پر، خاص ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس پر پہلے خبر چل جاتی ہے کہ جی DG ISI جو ہیں وہ تبادلہ ہو گیا ان کا، اور ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل وہ آ گئے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ان کا تبادلہ ہو گیا، کور کمانڈر پشاور۔ اس کے بعد پھر سرکاری سطح پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، خاموشی ہوتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ نہیں آتا، تو پھر ISPR کی ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، تو اور لیکن ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں 2-3 دن سے پک رہی ہیں۔ جب ظاہر ہے جب ایک چیز سادہ سی ہے، جب لوگوں کو آپ انفارمیشن نہیں دیں گے تو ڈس انفارمیشن پھیلے گی۔ وہ جو روز اٹھ کر فواد چوہدری صاحب یا دیگر ہمارے سرکاری ایون وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب فیک نیوز، بھائی فیک نیوز جب آپ انفارمیشن چھپاتے ہیں تو فیک نیوز بنتی ہے، جب آپ لوگوں کو پراپر انفارم نہیں رکھتے تو فیک نیوز بنتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس معاملے میں جتنی بھی کیا سارائیاں ہیں، جو کچھ چل رہا ہے وہ اب اختلافات بڑھ گئے، لڑائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کی جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آرمی چیف صاحب بھی گئے تھے، اس میں DG ISI جو ہیں ابھی جنہوں نے ابھی چارج دینا ہے
کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا، کچھ سرکاری سورسز کہہ رہے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے ہی نہیں، نوٹیفیکیشن آ جائے گا، نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو جب وہ چارج سنبھالیں گے تو وہ میٹنگ میں آ جائیں گے۔ لیکن آج کی جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزراء بھی تھے، اس میں فوجی جو حکام بھی تھے، ہمارے جو قومی سلامتی کے جو ارکان ہیں ادھر سے فوج کی طرف سے، تو وہ سارے فوجی سربراہان جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو لگ تو نہیں رہا کہ کوئی معاملہ کوئی اس نہج پہ جائے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب کچھ چاہتے ہوں، دسمبر تک وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوں، اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کے پیچھے دسمبر، میں اگر اس کو تھوڑا سا یوں سوچ رہا تھا کہ دسمبر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے اپنے سورسز سے پوچھا جو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دسمبر تک کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ روک رہے تھے۔ پہلے بھی یہ خبریں آئیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ چینج کرنا ہے، نیا لانا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، فی الحال ہم کو ان کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب بھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی دسمبر تک، تو دسمبر تک کیا ہونا ہے؟ تو مجھے تو دسمبر تک ظاہر خطے کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، یہ ساری صورتحال تو ہے۔ اب اس کے لیے اگر ان کو پشاور کی کور کم دے دی گئی ہے تو پشاور کی کور اس معاملے کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہے، تو ان کی امپورٹنس بنتی ہے، تو وہ والی کور اپنا ان کو دے دی گئی ہے۔ تو دسمبر تک یہاں کیوں رکھنا تھا جنرل فیض حمید صاحب کو؟ اب کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں اس طرح کے تبادلے جو ہیں ان کا سیاسی ظاہر امپیکٹ بھی آتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بالکل سادہ ٹوٹلی دفاعی نہیں ہوتے یہ معاملات یہاں پر پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ابھی جمہوریت پاکستان میں بھی پنپ رہی ہے، بھی بالکل مطلب وہ کیا ہوتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد رڑتا ہے نا، ابھی چل نہیں رہی، ابھی وہ رینگ رہی ہے جمہوریت پاکستان میں۔ تو جب پاکستان میں جمہوریت رینگ رہی ہو تو پھر ہر ادارہ، چاہے عدلیہ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے فوج ہو، وہ ہر ادارہ اپنے وہ مضبوط ہوتا ہے ہمارے جمہوری اداروں سے زیادہ، اور وہ اپنا پورا شیئر جو ہے، وہ شیئر تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے شیئر سے زیادہ، اپنی حد سے زیادہ آگے آتا ہے، کیونکہ جب ہماری پارلیمنٹ تو مضبوط ہے نہیں۔ اب یہ جو معاملات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دیکھ لیں، جس طرح وہ چلاتے رہے پارلیمنٹ کو، تو انہوں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، تو وہ انہوں نے سارا جتنا بھی پارلیمنٹ کا اختیار تھا یا تو اپنے پاس رکھا ہوا، یا پھر انہوں نے فارن پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، پھر انہوں نے سرنڈر کر دی تھی افواج پاکستان کے سامنے۔ ان کے حوالے تھا سارا کچھ کہ جس طرح آپ داخلی پالیسی چلائیں، خارجی پالیسی چلائیں، ٹھیک ہے چلاتے رہیں، میں وزیر اعظم میں بیٹھا رہوں۔ تو عمران خان صاحب نے خود سرنڈر کیا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے پاکستان میں جب جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے، جمہوری ادارے اتنے مضبوط نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے تقرر اور تبادلوں کا سیاسی اثر بھی ہوتا ہے، سیاسی امپیکٹ پڑتا ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے دسمبر کی جب بات کی جا رہی ہے تو دسمبر میں تو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے۔ پہلے صرف کہہ رہے تھے جاوید لطیف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس دن کہہ دیا کہ جی دسمبر میں میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد قوم کے درمیان ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب شہباز شریف صاحب جیل سے رہا ہوئے، جیل سے رہا ہونے کے بعد ان کو عدالت نے اجازت دے دی بیرون ملک جانے کی، 1 منٹ میں دے دی، لیکن ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا۔ اور پھر بات سامنے آئی کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا جی میں پوچھیں ان سے جنہوں نے اجازت دی تھی، میں نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو وہ اشارہ تھا کہ جی یہ کہیں اور کوئی بالا معاملات چل رہے تھے میرے۔ تو وہ اگر میں اس کو ان حالات کے ساتھ رکھ کر دیکھوں تو پھر عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے سازگار ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی ان کی ایکویشن جہاں پہ ہے وہ اس کو، اب ظاہر مریم نواز صاحبہ نے تو الزام لگا دیا نا جنرل فیض حمید صاحب پر، اور عدالت میں لگا دیا، اور وہ تب ہوا ہے جب یہ سارے تقرر اور تبادلے ہو رہے تھے۔ اس کا بھی ظاہر ہے یہ ساری اس کے ساتھ لنکڈ ہی ہے چیزیں، یہ کوئی آئسولیشن میں کچھ بھی نہیں چل رہا، کوئی سیاست بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، بہت کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دسمبر تک وزیر اعظم صاحب کا کہنا کہ جنرل فیض حمید صاحب یہاں رہیں، اور پھر دسمبر میں نواز شریف صاحب کی واپسی، پھر جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف اس ایسے موقع پہ مسلم لیگ نون کا پٹیشن لے کر جانا مریم نواز صاحبہ کا، وہ کہہ رہی تھی کہ میری جماعت کا اس سے تعلق نہیں ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں ادارے پر حملہ آور نہیں ہوں، میں فرد کو جو ہے وہ ایک فرد کا کردار ہے، میں اس پر بات کر رہی ہوں، یعنی جنرل فیض حمید صاحب کا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اب نواز شریف صاحب ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ
دسمبر میں ان حالات کے بعد یہ جو کچھ جتنا وہ رائتہ پھیلا ہوا ہے نا، اب اندر پھیلا ہوا ہے کہ نہیں، باہر بہت پھیلا ہوا ہے، تو جتنا رائتہ پھیلا ہوا ہے اگر یہ تھوڑا سا صاف ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، صفائی مطلب حالات سامنے نکل کر آئیں گے، صاف نظر آنا شروع ہوں گے، دھند جو ہے یہ چھٹ جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعی دسمبر میں آ رہے ہیں، حالات ان کے لیے سازگار ہو رہے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی کہ اگر یہ حالات نہیں سنبھلتے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب بالکل اسی طرح ایک ٹرک پہ کھڑے ہو جائیں جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ایک ہی تاد میں بیٹھ گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔